عائشہ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی مگر اس کی بدقسمتی نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ 20 اسکولوں نے اسے ٹیچر کی نوکری دینے سے مسترد کر دیا۔ مجبور ہو کر اس نے شہر کے سب سے بڑے گرلز کالج میں صفائی والی موسی کی نوکری کے انٹرویو کے لیے لائن میں کھڑی ہو گئی۔ جب کالج کی مالکن نے حقارت سے اس کی فائل دیکھی تو اس کی نظر ڈگریوں کے نیچے چھپی ایک پرانی تصویر اور ہسپتال کی پرچی پر پڑی۔ مالکن کے ہاتھ سے قیمتی قلم چھوٹ گیا اور وہ عائشہ کے ہاتھوں میں اس کی اعلیٰ تعلیم کی اسناد کا پلندہ تھا جو اس کے ہاتھوں کے پسینے کی وجہ سے گیلا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال دن رات مسلسل محنت کر کے یہ تعلیمی اسناد حاصل کی تھیں تاکہ وہ ایک اچھی اور باعزت ملازمت حاصل کر سکے۔ اس کا مقصد ایک بہترین استانی بننا تھا اور اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اپنے شہر کی بڑی جامعات سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس تعلیم کے دوران اس کے والدین نے اپنی تمام جمع پونجی اس کے تعلیمی اخراجات پر لگا دی تھی۔ انہوں نے اپنی ضروریات کو ترک کر کے اس کی کتابوں اور دیگر تعلیمی لوازمات کا انتظام کیا تھا تاکہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بن سکے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے پوری امید تھی کہ اسے کسی اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھانے کا موقع مل جائے گا اور وہ اپنے گھر کے معاشی حالات کو بہتر بنا سکے گی، لیکن حقیقت اس کی سوچ کے بالکل برعکس ثابت ہوئی۔ تعلیم مکمل کرنے کے فوراً بعد اس نے ملازمت کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے اپنے شہر کے مختلف تعلیمی اداروں کی فہرست بنائی اور روزانہ کی بنیاد پر ان اداروں کے دفاتر میں جانا شروع کر دیا۔ ہر روز صبح سویرے وہ اپنی اسناد کا بستہ لے کر گھر سے نکلتی اور دوپہر تک کئی اداروں کے چکر لگاتی۔ پہلے اسے لگتا تھا کہ اس کی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہی اسے فوراً ملازمت مل جائے گی، لیکن ہر ادارے کا انتظامیہ اسے یہی جواب دیتا کہ ان کے پاس استانی کی کوئی جگہ خالی نہیں ہے، یا پھر اسے کہا جاتا کہ اس کے پاس پڑھانے کا کوئی عملی تجربہ نہیں ہے۔ عائشہ ہر جگہ یہی التجا کرتی کہ اگر اسے موقع دیا جائے وہ محنت اور لگن سے اپنا کام کرے گی اور تجربہ بھی حاصل کر لے گی، لیکن کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک دو نہیں بلکہ پورے 20 مختلف تعلیمی اداروں میں تدریس کی ملازمت کے لیے درخواست دی تھی۔ ہر روز وہ پیدل چل کر ان اداروں تک جاتی تھی کیونکہ اس کے پاس سواری کے لیے اس کرایہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ گھنٹوں پہرہ داروں کے پاس کھڑی رہتی تاکہ اسے دفتر کے اندر جانے کی اجازت مل سکے۔ جب وہ دفتر کے اندر جاتی تو انتظامیہ کے لوگ اس کی اسناد کو دیکھ کر واپس کر دیتے اور کہتے کہ اس وقت انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ 20 مختلف اداروں میں اسے جانچ کی نشست کے لیے بلایا گیا اور ہر بار اسے یہ کہہ کر مسترد کر دیا گیا کہ وہ ان کے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ مسلسل 2 سال تک وہ اسی طرح شہر کی سڑکوں پر مارے مارے پھرتی رہی۔ ان 2 سالوں میں اس نے اپنے جوتوں کے تلوے گھسا دیے تھے، لیکن اسے کہیں بھی کامیابی نہیں ملی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید لے کر گھر سے نکلتی اور شام کو مایوسی کے ساتھ خالی ہاتھ واپس لوٹاتی۔ اس کی اسناد کا پلندہ جسے وہ بڑے فخر سے اپنے سینے سے لگا کر رکھتی تھی، اب اسے ایک بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ 20 مختلف جگہوں سے مسترد ہونے کے بعد اس کی ہمت مکمل طور پر جواب دے چکی تھی۔ اس کے گھر کے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے والد کام کرنے کے قابل نہیں رہے تھے اور گھر کی تمام تر معاشی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ اس کی والدہ کی بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور ان کے علاج کے لیے ادویات خریدنے کے پیسے بھی بالکل ختم ہو چکے تھے۔
گھر میں موجود قیمتی سامان ایک ایک کر کے بک چکا تھا، اور اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ختم ہو رہا تھا۔ پہلے وہ لوگ دن میں 2 بار کھانا کھاتے تھے، پھر حالات کی تنگی کی وجہ سے انہوں نے دن میں 1 بار کھانا شروع کر دیا، اور اب کئی کئی دن تک انہیں بھوکا سونا پڑتا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بوڑھے والدین اور چھوٹے بہن بھائیوں کو بھوک سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ اب اس کی اعلیٰ تعلیم اور یہ کاغذ کی اسناد اس کے گھر والوں کی بھوک نہیں مٹا سکتی۔ اسے اب کسی بھی قسم کی ملازمت کی فوری ضرورت تھی، چاہے وہ اس کی تعلیمی قابلیت کے مطابق ہو یا نہ ہو۔ اسے صرف پیسے چاہیے تھے تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے روٹی خرید سکے اور اپنی بیمار ماں کے لیے دوا کا انتظام کر سکے۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ شہر کی سب سے بڑی اور مشہور لڑکیوں کی درسگاہ میں صفائی کرنے والے عملے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی درسگاہ تھا جہاں کچھ عرصہ قبل اس نے تدریس کی ملازمت کی تھی، درخواست دی تھی، اور اسے سختی سے مسترد کیا گیا تھا۔ اب اسی درسگاہ میں صفائی کرنے والوں اور فرش دھونے والوں کو رکھا جا رہا تھا۔ عائشہ کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل تھا کہ وہ اپنی اعلیٰ تعلیم کے باوجود جھاڑو اور پوچھا لگانے کی ملازمت کے لیے جائے، لیکن اس کے گھر کی بھوک اور افلاس نے اسے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس نے اپنی عزت نفس کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ عزت نفس سے پیٹ کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی۔ آج صبح سویرے وہ اسی لڑکیوں کی درسگاہ کے باہر کھڑی تھی۔ سورج کی تپش بہت زیادہ تھی اور گرمی کی شدت سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ وہ درسگاہ کے بڑے برآمدے میں کھڑی تھی، جہاں اس جیسی اور بھی کئی عورتیں اور لڑکیاں صفائی کی ملازمت حاصل کرنے کے لیے قطار بنائے کھڑی تھیں۔ یہ قطار ان پڑھی لکھی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین کی نہیں تھی جو علم بانٹنے کے لیے آتی ہیں، بلکہ یہ ان مجبور اور بے بس عورتوں کی قطار تھی جو چند روپوں کے عوض فرش دھونے اور غلاظت صاف کرنے کے لیے تیار تھیں۔ عائشہ بھی اسی لمبی قطار کا حصہ بنی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسلسل ناکامیوں اور تھکاوٹ کے واضح آثار موجود تھے۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اس قطار میں اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ دھوپ کی وجہ سے اس کا رنگ مزید سانولا پڑ گیا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک وہی اسناد کا پلندہ موجود تھا جو اس نے پچھلے 2 سالوں سے سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید صفائی کی ملازمت کے لیے بھی اسے اپنی پہچان بتانی پڑے، اس لیے وہ اپنی اسناد اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ گرمی اور حالات کی سختی نے اس کے وجود کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کے پیروں میں درد ہو رہا تھا اور پیاس سے اس کا گلا خشک ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس قطار سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھوک اور فاقوں کے احساس نے اس کے اندر کی ساری انا اور اعلیٰ تعلیم کے غرور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ اس نے 20 مختلف درگاہوں سے مسترد ہونے کا دکھ سہا تھا، اور اب وہ مزید مسترد ہونے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے اسے کیسی بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے، وہ یہ صفائی کی ملازمت حاصل کر کے ہی واپس جائے گی۔ دھوپ کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور اس کے قدموں میں کھڑے رہنے کی سکت ختم ہو رہی تھی، لیکن گھر کے فاقوں نے اسے اس قطار میں کھڑے رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طویل اور تھکا دینے والے انتظار کے بعد جب پہرے دار نے عائشہ کا نام پکارا تو
تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے قدم منو بھاری ہو چکے تھے اور اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی ٹانگوں میں چلنے کی بالکل سکت نہیں بچی۔ لیکن گھر کے فاقوں اور بیمار ماں کے چہرے نے اسے زبردستی آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اس شاندار اور بڑی عمارت کے اس حصے کی طرف بڑھنے لگی جہاں اس درس گاہ کی مالکن کا کمرہ تھا۔ وہ راہداری اتنی صاف اور چمکدار تھی کہ اس میں انسان اپنا چہرہ دیکھ سکتا تھا۔ عائشہ کو اپنے میلے اور پھٹے ہوئے جوتوں کے ساتھ اس چمکدار فرش پر چلتے ہوئے شدید شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے قدموں کے نشان اس صاف ستھری جگہ کو گندا کر رہے ہیں۔ وہ ایک بھاری اور قیمتی لکڑی سے بنے ہوئے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ پہرے دار نے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کا دستہ گھمایا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ کھلتے ہی ٹھنڈی ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ باہر کی شدید گرمی اور دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہنے کے بعد یہ ٹھنڈک اسے ایک لمحے کے لیے بہت سکون دے گئی، مگر یہ صرف بیرونی تھا سکون۔ اندر کا خوف اس کے دل کو بری طرح جکڑ رہا تھا۔ کمرے کے اندر کا ماحول باہر کی دنیا سے بالکل مختلف تھا۔ یہ ایک انتہائی پرتعیش اور بڑا کمرہ تھا جس کی دیواروں پر قیمتی پردے لٹک رہے تھے اور فرش پر ایک بہت ہی نرم اور موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ عائشہ جب اس قالین پر چلی تو اسے لگا جیسے اس کے پیر روئی کے گالوں پر پڑ رہے ہیں۔ کمرے میں ایک بہت ہی مہنگی اور دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ اس کمرے میں بیٹھنے والا انسان کس قدر دولت مند ہے۔ کمرے کے چاروں طرف مہنگی تصاویر اور سجاوٹ کا سامان رکھا ہوا تھا۔ کھڑکیوں کے شیشے اتنے صاف تھے کہ باہر کا منظر بالکل واضح نظر آ رہا تھا، مگر اندر کی دنیا اتنی خاموش تھی کہ عائشہ کو اپنے دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کمرے کے بالکل درمیان میں ایک بہت بڑی اور چمکدار میز رکھی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ایک انتہائی شاندار اور اونچی کرسی پر درسگاہ کی مالکن شاہانہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہانہ ایک ادھیڑ عمر لیکن انتہائی مغرور اور رعبدار عورت تھی۔ اس کے لباس اور پہناوے سے دولت اور تکبر جھلک رہا تھا۔ اس نے بہت قیمتی کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے گلے اور ہاتھوں میں سونے کے زیورات چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مہری اور سختی تھی جو کسی بھی انسان کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ عائشہ ڈرتے ڈرتے میز کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ شاہانہ نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کچھ کاغذات سے نظر ہٹا کر عائشہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں اس قدر حقارت اور نفرت تھی کہ عائشہ کا دل بیٹھنے لگا۔ شاہانہ نے عائشہ کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے حلیے کا جائزہ لیا۔ عائشہ کے کپڑے پرانے اور جگہ جگہ سے دھلے ہوئے تھے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر غربت اور تھکاوٹ کی واضح لکیریں تھیں۔ پسینے کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی حالت کسی بھی طرح اس شاندار کمرے کے معیار کے مطابق نہیں تھی۔ شاہانہ کو غریب لوگوں سے شدید نفرت تھی اور وہ انہیں اپنے برابر کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتی تھی جن کی زندگی کا مقصد صرف امیروں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اس نے انتہائی ناپسندیدگی سے اپنے ماتھے پر بل ڈالے اور عائشہ کی طرف دیکھ کر اس سے اس کے آنے کا مقصد پوچھا۔ عائشہ کے گلے میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے تھوک نگل کر اپنا گلا صاف کیا اور ڈرتے ہوئے نہایت عاجزی
اور انکساری کے ساتھ جواب دیا کہ وہ باہر قطار میں کھڑی تھی اور صفائی کی ملازمت کے لیے آئی ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور بے بسی تھی جو کسی بھی رحم دل انسان کا دل پگھلا سکتی تھی، لیکن شاہانہ کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا۔ اس نے عائشہ کے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے کاغذات کے اس پلندے کی طرف اشارہ کیا جو عائشہ نے اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ عائشہ نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی تعلیمی اسناد کا وہ بستہ شاہانہ کی میز پر رکھ دیا۔ یہ وہ اسناد تھیں جن کے لیے عائشہ نے اپنی راتوں کی نیندیں اور دن کا سکون قربان کیا تھا۔ یہ وہ کاغذات تھے جن پر اس کے بیمار باپ کی خون پسینے کی کمائی لگی ہوئی تھی۔ شاہانہ نے انتہائی کراہت کے ساتھ ان کاغذات کو یوں چھوا جیسے ان پر کوئی غلاظت لگی ہو، اور اگر وہ انہیں ہاتھ لگائے گی تو اس کے ہاتھ بھی گندے ہو جائیں گے۔ اس نے پہلا ورق پلٹا اور اس پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنے لگی۔ یہ عائشہ کی اعلیٰ تعلیم کی سند تھی جسے دیکھ کر شاہانہ کے چہرے پر حیرت کی بجائے ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے یکے بعد دیگرے تمام کاغذات کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا۔ ہر ورق پر عائشہ کی شاندار کامیابی اور اعلیٰ نمبروں کا ذکر تھا۔ اس نے اپنی تعلیم میں ہمیشہ اول درجہ حاصل کیا تھا اور اس کی اسناد اس کی ذہانت اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھیں، لیکن شاہانہ کے نزدیک ان کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اس نے وہ تمام اسناد دیکھنے کے بعد اپنی نظریں اٹھا کر عائشہ کی طرف دیکھا اور ایک انتہائی کاٹدار اور زہریلے لہجے میں اس سے کہا کہ تم نے اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی اسناد ہیں، تو پھر تم یہاں میرے پاس جھاڑو اور پوچھا لگانے کی نوکری کیوں مانگنے آئی ہو؟ کیا تمہارا علم تمہیں کوئی عزت کی روٹی نہیں دے سکا؟ عائشہ نے نظریں جھکا کر انتہائی بوجھل دل کے ساتھ جواب دیا کہ اس نے بہت جگہوں پر تدریس کی نوکری تلاش کی لیکن اسے کہیں بھی موقع نہ ملا، اور اب اس کے گھر کے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اسے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہ معمولی کام کرنے میں بھی کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا۔ اس نے شاہانہ کو بتایا کہ اس کے والدین شدید بیمار ہیں، اس لیے اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور وہ کوئی بھی محنت مزدوری کرنے کو تیار ہے۔ عائشہ کو امید تھی کہ شاید اس کی یہ درد بھری کہانی سن کر شاہانہ کے دل میں کچھ ہمدردی پیدا ہو جائے اور وہ اسے یہ معمولی سی ملازمت دے دے، لیکن اس کی یہ سوچ بالکل غلط ثابت ہوئی۔ شاہانہ نے اس کی مجبوری اور دکھ کو سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے عائشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے بتایا کہ غریبوں کے لیے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ایک بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہارے والدین نے اپنی اوقات سے بڑھ کر خواب دیکھے اور تمہیں ان بڑی بڑی درسگاہوں میں بھیجا جہاں صرف اور صرف امیروں کے بچے پڑھتے ہیں۔ تمہاری یہ تعلیمی اسناد صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کی میرے نزدیک کوئی وقعت نہیں ہے۔ شاہانہ کا لہجہ اس قدر تلخ اور غرور سے بھرا ہوا تھا کہ عائشہ کے دل پر جیسے کسی نے تیز دھار چھریاں چلا دی ہوں۔ شاہانہ نے مزید طنز کرتے ہوئے کہا کہ تم جیسی لڑکیاں جو اتنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتی ہیں وہ صفائی کا کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتی، کیونکہ ان کے دماغ میں اپنی ڈگریوں اور علم کا تکبر ہوتا ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کوئی بہت بڑی چیز ہیں اور چھوٹے کام کرنا ان کی شان کے خلاف ہے۔ اس نے انتہائی تحقیر امیز انداز میں عائشہ سے کہا کہ تمہاری ان اسناد کی جگہ کوڑے دان میں ہے، کیونکہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتی۔
تم نے اپنی زندگی کے جو سال ان کتابوں کو رٹنے میں ضائع کیے ہیں، اگر وہی وقت تم نے کسی کے گھر میں برتن دھونے یا کپڑے دھونے میں لگایا ہوتا تو آج تمہارے گھر والے بھوکے نہ مر رہے ہوتے اور تم اس طرح میرے سامنے بھکاریوں کی طرح کھڑی نہ ہوتی۔ عائشہ خاموشی سے یہ سب زہر اگلتی ہوئی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، لیکن وہ انہیں بہنے سے روکنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے یہاں کوئی بھی جواب دیا یا رونے لگی تو اسے یہ صفائی کرنے والی نوکری بھی نہیں ملے گی اور اس کے گھر والے آج رات بھی بھوکے سوئیں گے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے بھینچ لیا اور اپنی تمام تر عزت نفس کو اپنے ہی قدموں تلے روند دیا۔ شاہانہ مسلسل اسے اپنی کڑوی باتوں کا نشانہ بنا رہی تھی۔ وہ عائشہ کی غربت، اس کے پہناوے اور اس کی قابلیت کو اپنے طنز کے تیروں سے چھلنی کر رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ غریب کا بچہ صرف غریب ہی رہ سکتا ہے اور اسے علم حاصل کرنے یا آگے بڑھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے عائشہ کو یہ احساس دلانے کی پوری کوشش کی کہ وہ زمین پر رینگنے والے ایک کیڑے مکوڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور اس کا اس پرتعش کمرے میں کھڑا ہونا بھی شاہانہ کے لیے ایک توہین ہے۔ شاہانہ کی ہر بات عائشہ کے وجود کو ریزہ ریزہ کر رہی تھی، لیکن وہ پتھر کا مجسمہ بنی سب برداشت کر رہی تھی۔ شاہانہ نے عائشہ کی برداشت کا امتحان لیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ تم جیسی تعلیم یافتہ اور ناکام لڑکیوں کو تو میں اپنے ادارے کے دروازے پر بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہ دوں، کیونکہ تم لوگ کام چور اور مغرور ہوتے۔ تم پڑھائی کے زوم میں آ کر اپنے افسران کی عزت کرنا بھول جاتے ہو، اس لیے میں تم جیسی لڑکیوں کو اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتی۔ شاہانہ کو عائشہ کی خاموشی اور اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا، جیسے وہ کسی کمزور کو کچل کر اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہو۔ اس نے عائشہ کی مکمل تذلیل کرنے کے بعد ایک گہرا سانس لیا اور اپنی ناک بھوں چڑھاتے ہوئے عائشہ کی ان تمام قیمتی اور محنت سے کی گئی اسناد کو ایک ساتھ اکٹھا کیا۔ اس کی نظروں میں اس تعلیم اور ان کاغذات کے لیے کوئی عزت نہیں تھی۔ وہ ان اسناد کو ایک بوجھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے ان کاغذات کو بالکل بیکار اور ردی سمجھ کر پکڑا اور انتہائی حقارت، تکبر اور نفرت کے ساتھ ان کاغذات کے پلندے کو میز پر پٹکنے کے انداز میں آگے کیا۔ شاہانہ نے جب ان تمام کاغذات کو پوری قوت اور انتہائی حقارت کے ساتھ اس چمکدار اور مہنگی میز پر پٹکا تو اس خاموش اور پرتعش کمرے میں ایک زوردار آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اتنی اچانک اور تیز تھی کہ عائشہ کے وجود میں ایک سنسناہٹ سی دوڑ گئی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میز پر زور سے گرنے کی وجہ سے وہ تمام کاغذات جو عائشہ نے بڑی ترتیب اور احتیاط کے ساتھ ایک ساتھ باندھ کر رکھے ہوئے تھے، بکھر کر رہ گئے۔ یہ محض کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے، بلکہ یہ عائشہ کی زندگی بھر کی مسلسل محنت، اس کے دن رات کے جاگنے اور اس کے غریب والدین کی خون پسینے کی کمائی کا نچوڑ تھے، جنہیں آج اس مغرور اور تکبر سے بھری عورت نے اپنے غرور کے بھاری پیروں تلے بے دردی سے روند ڈالا تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے گہرا اندھیرا چھانے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً آگے بڑھ کر اپنے ان قیمتی کاغذات کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لے اور اس ظالم عورت کو اس کے اس ظالمانہ رویے پر کھری کھری سنا کر ہمیشہ کے لیے اس کمرے سے باہر نکل جائے۔
لیکن اسے اسی لمحے اپنے کچے گھر میں بھوک سے بلکتے ہوئے چھوٹے بہن بھائیوں اور بستر مرگ پر پڑی اپنی بیمار ماں کا زرد اور پیلا چہرہ یاد آ گیا، جس نے اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اسی جگہ برف کی طرح جما دیا۔ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اس نے یہاں ذرا سی بھی ہمت یا غصے کا مظاہرہ کیا تو روٹی کمانے کی یہ رہی سہی امید بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس کا پورا خاندان بھوک اور بیماری سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گا۔ اس نے اپنے خشک اور پیاسے ہونٹوں پر زبان پھیری اور اپنی تمام تر عزت نفس کو اپنے ہی اندر مار کر اپنے چھلکتے ہوئے آنسوؤں کو آنکھوں کے اندر ہی قید کر لیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی گھٹن اور موت جیسی خاموشی چھا گئی تھی۔ باہر کی چلچلاتی دھوپ اور گرمی کی وجہ سے عائشہ کا پورا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، اور اس پرتعش کمرے کی مصنوعی ٹھنڈک کے باوجود اسے اپنے ماتھے پر پسینے کے قطرے صاف محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ شاہانہ کی تیز اور چبھتی ہوئی نظریں مسلسل عائشہ کے جھکے ہوئے سر اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر گڑی ہوئی تھیں۔ شاہانہ کو اس بات سے ایک عجیب سی خوشی اور تسکین مل رہی تھی کہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی اس کے سامنے کس قدر بے بس اور حقیر بن کر کھڑی ہے۔ وہ جان بوجھ کر خاموش بیٹھی تھی تاکہ عائشہ کی گھبراہٹ اور شرمندگی میں مزید اضافہ ہو سکے۔ کمرے کی خاموشی اتنی گہری تھی کہ دیوار پر لگی ہوئی قیمتی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز بھی عائشہ کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ شاہانہ بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی اونچی اور آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اپنی کاٹدار اور حقارت بھری نظروں سے عائشہ کی اس بے بسی اور مجبوری کا تماشا بڑی تسلی سے دیکھنے لگی۔ اسے اس بات سے ذرا برابر بھی کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے اس غیر انسانی اور ظالمانہ رویے سے ایک مجبور اور غریب لڑکی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ بس اپنی بے تحاشا طاقت اور دولت کے اندھے نشے میں مکمل طور پر غرق ہو چکی تھی، اور اس کے دل میں رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں بچی تھی۔ عائشہ نے اپنے کانپتے ہوئے کمزور ہاتھوں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھایا اور میز پر بکھرے ہوئے اپنے ان تمام بکھرے کاغذات کو سمیٹنے لگی۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپ رہے تھے کہ اسے کاغذات کو اپنی گرفت میں لینے میں شدید دشواری کا سامنا ہو رہا تھا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنی ان تعلیمی اسناد کو اکٹھا کر رہی تھی جن پر اس کی شاندار کامیابیوں اور ذہانت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ ہر کاغذ کو اٹھاتے ہوئے اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی امیدوں کی بکھری ہوئی کرچیاں چن رہی ہو، اور یہ کرچیاں اس کے ہاتھوں کو زخمی کر رہی ہوں۔ اس نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا سر نیچے کی طرف جھکایا ہوا تھا، اور وہ جلدی جلدی ان کاغذات کو ایک درست ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ وہ شاہانہ کو مزید غصہ دلانے یا اس کے طنز کا نشانہ بننے کا سبب نہ بنے۔ اسی پریشانی اور گھبراہٹ کے دوران جب وہ اپنے کاغذات کے اس پلندے کے بالکل آخری حصے تک پہنچی جہاں اس کی سب سے پرانی اور انتہائی اہم اسناد احتیاط سے رکھی ہوئی تھیں، تو وہاں ان کاغذوں کے درمیان کچھ ایسا بھی موجود تھا جس کے بارے میں عائشہ کو خود بھی بالکل علم نہیں تھا۔ دراصل آج صبح سویرے وہ گھر سے نکلنے کے لیے اپنے یہ تمام ضروری کاغذات ایک جگہ جمع کر رہی تھی، تو اس کے کچے کمرے میں اس کے گھر کا وہ پرانا اور ٹوٹا ہوا لکڑی کا صندوق کھلا ہوا تھا جس میں اس کی بیمار ماں نے برسوں پرانی کچھ چیزیں اور پرانے کاغذات سنبھال کر رکھے ہوئے تھے۔
صبح کی جلدی اور شدید پریشانی کے عالم میں جب عائشہ نے اپنے نوکری کے کاغذات اس صندوق کے بالکل قریب رکھے تو وہاں موجود پرانے اور بوسیدہ کاغذات میں سے ایک کاغذ ہوا کے جھونکے سے اڑ کر یا کسی طرح پھسل کر عائشہ کے ان کاغذات کے درمیان آ گیا تھا۔ عائشہ کی تمام تر توجہ اس وقت صرف اور صرف اس بات پر مرکوز تھی کہ وہ جلدی سے اس بڑی درس گاہ تک پہنچ کر اس معمولی سی ملازمت کی لمبی قطار میں کھڑی ہو جائے تاکہ اسے اپنے گھر والوں کی روزی روٹی کمانے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ مل سکے۔ اس بے دہانی شدید گھبراہٹ اور جلدی میں اسے بالکل بھی اس بات کا احساس نہیں ہو سکا کہ اس کی ان قیمتی تعلیمی اسناد کے اس پلندے کے اندر ایک ایسا پرانا کاغذ بھی شامل ہو چکا ہے جس کا اس کی اعلیٰ تعلیم یا اس کی صفائی کی نوکری سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ پرچی ان کاغذات میں غلطی سے آ گئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی پرانی اور خستہ حال ہسپتال کی پرچی تھی جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اصلی رنگ مکمل طور پر کھو چکی تھی، اور جس کے کنارے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے اور مڑے ہوئے تھے۔ عائشہ نے جب میز پر بکھرے ہوئے ان تمام کاغذات کو مکمل طور پر سمیٹنے کے لیے اپنے کانپتے ہاتھوں کو آخری کاغذوں کی طرف بڑھایا اور ان تمام کاغذات کو بالکل سیدھا اور برابر کرنے کے لیے انہیں میز پر رکھ کر ہلکا سا جھٹکا دیا تو ان سب سے نیچے دبے ہوئے کاغذوں کے درمیان سے ایک پرچی کھسک کر باہر نکلی، تو اس کے ساتھ ہی ایک بہت پرانی سیاہ اور سفید رنگ کی چھوٹی سی تصویر بھی پھسل کر میز کی بالکل صاف اور شفاف سطح پر آ گری۔ یہ دونوں چیزیں ان نئے اور قیمتی کاغذات کے درمیان بالکل عجیب اور بے جوڑ لگ رہی تھیں۔ شاہانہ جو اب تک انتہائی غرور، تکبر اور تمسخر بھرے انداز میں اپنی آرام دہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اس غریب اور مجبور لڑکی کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس کی طنزیہ اور کاٹدار نظریں اچانک میز پر گرنے والی اس پرانی تصویر اور مڑے ہوئے کناروں پر پرچی پر جم کر رہ گئیں۔ کمرے میں پھیلی ہوئی وہ مصنوعی ٹھنڈک جو کچھ لمحے پہلے تک شاہانہ کو ایک عجیب سا سکون اور طاقت کا احساس دلا رہی تھی، اچانک اسے اپنے ہی وجود میں کانٹے چبھوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ شاہانہ کی نظریں اس بوسیدہ کاغذ اور مدھم پڑتی ہوئی تصویر کے ایک ایک پہلو کو پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں، اور جیسے جیسے وہ ان چیزوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر موجود وہ ظالمانہ اور مغرور مسکراہٹ جو پچھلے کئی منٹوں سے اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی، کسی ریت کے محل کی طرح بکھرنا شروع ہو گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت، خوف اور ایک انجانے صدمے کی شدت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس تصویر میں ایک انتہائی کم عمر اور سادہ سی لڑکی کا چہرہ نمایاں تھا جس نے ایک نوزائیدہ اور روتی ہوئی بچی کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ اس تصویر میں موجود لڑکی کے چہرے پر غربت کے آثار ضرور تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں دنیا کو فتح کرنے اور بے تحاشا دولت کمانے کی ایک عجیب سی چمک اور بھوک واضح طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ خود شاہانہ کی اپنی جوانی کی تصویر تھی، جب وہ اس شہر میں بالکل تنہا اور بے سہارا تھی، اور اس کے پاس اپنی اس بچی کو پالنے کے لیے نہ تو کوئی معاشی ذریعہ تھا اور نہ ہی کوئی سر چھپانے کی جگہ۔ وہ تصویر اس وقت کھینچی گئی تھی جب وہ اپنی اس معصوم بچی کو ہمیشہ کے لیے خود سے دور کرنے کا انتہائی خوفناک اور ظالمانہ فیصلہ کر چکی تھی۔ تصویر کے بالکل ساتھ پڑی ہوئی وہ پرانی پرچی کسی عام شفا خانے کی نہیں تھی، بلکہ اس پر سرکاری یتیم خانے اور لاوارث بچوں کے مرکز کی وہ مخصوص مہر لگی ہوئی تھی
جو شاہانہ کے ذہن کے کسی تاریک کونے میں پچھلے 25 سالوں سے ایک ڈراؤنے خواب کی طرح چھپی ہوئی تھی۔ اس پرچی پر ہلکی نیلی سیاہی سے لکھی ہوئی تحریر اگرچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کافی حد تک مدھم پڑ چکی تھی، لیکن اس پر لکھی ہوئی 25 سال پرانی تاریخ، اس یتیم خانے کا نام، اور سب سے بڑھ کر اس پرچی کے بالکل نیچے شاہانہ کے اپنے ہاتھوں سے کیے گئے وہ دستخط بالکل واضح تھے، جو اس نے اپنی سگی بیٹی کو اس یتیم خانے کے حوالے کرتے وقت ایک لاوارث اور بے نام بچی کے طور پر کیے تھے۔ شاہانہ کے دماغ میں جیسے کسی نے ہزاروں ہتھوڑے ایک ساتھ مارنے شروع کر دیے ہوں۔ اس کا ذہن 25 سال پرانے اس تاریک اور بارش والے دن کی طرف تیزی سے دوڑنے لگا جب اس نے اپنے سینے سے لگی ہوئی اس روتی اور بلکتی ہوئی بچی کو اس سرکاری یتیم خانے کی ٹھنڈی اور بے رحم سیڑھیوں پر چھوڑ دیا تھا، تاکہ وہ اس بچی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنے لیے ایک شاندار اور دولت مند مستقبل تعمیر کر سکے۔ اس نے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ کر اس بچی کو تنہا مرنے یا کسی کے رحم و کرم پر جینے کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور آج 25 سال بعد وہ سب کچھ ایک پرانی تصویر اور کاغذ کے ایک ٹکڑے کی صورت میں اس کے سامنے اس کی میز پر پڑا ہوا تھا۔ شاہانہ کے پورے وجود پر ایک شدید لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کے ہاتھ اس قدر بری طرح کانپنے لگے کہ اس کی انگلیوں کی گرفت مکمل طور پر ڈھیلی پڑ گئی، اور اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا سونے کا وہ انتہائی قیمتی اور بھاری کلام اس کی انگلیوں سے پھسل کر سیدھا میز کے شیشے پر جا کر اس خاموش اور پرتعش کمرے میں اس قلم کے گرنے کی آواز اتنی تیز اور گونجدار تھی کہ عائشہ، جو پہلے ہی بہت زیادہ ڈری ہوئی اور سہمی ہوئی تھی، اس اچانک پیدا ہونے والی آواز سے بری طرح چونک اٹھی۔ عائشہ نے گھبرا کر فوراً اپنا سر اوپر اٹھایا اور شاہانہ کی طرف دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر شدید حیران رہ گئی کہ جو عورت چند لمحے پہلے تک فرعون بنی بیٹھی تھی اور جس کے ماتھے پر غرور اور تکبر کے بل پڑے ہوئے تھے، اب اس کا چہرہ بالکل سفید اور زرد پڑ چکا تھا۔ شاہانہ کے ماتھے پر پسینے کے موٹے موٹے قطرے چمک رہے تھے، اور اس کی سانسیں اتنی تیزی سے چل رہی تھیں جیسے وہ ابھی ابھی میلوں کا سفر دوڑ کر طے کر کے آئی ہو۔ شاہانہ کی پھٹی ہوئی اور خوف زدہ آنکھیں مسلسل اس تصویر اور پرچی پر جمی ہوئی تھیں۔ عائشہ کو یہ سمجھنے میں بالکل بھی دیر نہیں لگی کہ شاہانہ کی اس اچانک اور خوفناک حالت کی وجہ وہ پرانی تصویر اور کاغذ کا وہ پوسیدہ ٹکڑا ہے جو غلطی سے اس کی تعلیمی اسناد کے درمیان سے نکل کر میز پر گر گیا تھا۔ عائشہ کو لگا کہ شاید اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے اور اس پرانے کاغذ کی وجہ سے شاہانہ غصے میں آ گئی ہے۔ اس نے جلدی سے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو آگے بڑھایا تاکہ وہ اس تصویر اور پرچی کو وہاں سے اٹھا کر چھپا سکے، لیکن اس سے پہلے کہ عائشہ کے ہاتھ ان کاغذات تک پہنچتے، شاہانہ نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور اس کے منہ سے ایک عجب سی گھٹی گھٹی اور تکلیف دہ آواز نکلی۔ عائشہ نے شدید خوف اور شرمندگی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ شاہانہ کو صفائی پیش کرنے کی کوشش کی اور انتہائی دھیمی اور روندی ہوئی آواز میں اسے بتایا کہ وہ معافی چاہتی ہے کیونکہ یہ پرانے کاغذات غلطی سے اس کے نوکری کے کاغذوں کے درمیان آ گئے تھے۔ عائشہ نے شاہانہ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات کو جاری رکھا اور اسے بتایا کہ یہ کوئی عام تصویر نہیں، بلکہ یہ اس کی سگی ماں کی تصویر ہے جس نے اسے پیدا ہوتے ہی کسی یتیم خانے کے دروازے پر پھینک دیا تھا۔ عائشہ کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ اور ایک ایسی تکلیف شامل ہو گئی تھی
جس نے اس کمرے کی فضا کو ہی مزید بوجھل کر دیا تھا۔ اس نے شاہانہ کو بتایا کہ وہ بچپن میں اسی سرکاری یتیم خانے میں تھی، آیا اسے گھر لے گئی، اپنی سگی بیٹیوں کی طرح پالا ہے۔ اس نے بیماری میں یہ سب چند دن پہلے اسے یہ تصویر اور یہ پرچی دیتے ہوئے بتایا کہ جو غلطی سے ان کاغذات میں آ گئی ہے، یہ اس کی اصلی ماں کی نشانی ہے جو اس وقت اس یتیم خانے کے دفتر میں رکھی گئی تھی جب ایک عورت اپنی بچی کو وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی تھی۔ عائشہ کی آواز میں اب ایک ہلکی سی سختی اور نفرت بھی شامل ہو چکی تھی جب اس نے شاہانہ کو بتایا کہ اس کی اس نام نہاد ماں نے صرف چند روپوں، دنیاوی لالچ اور معاشرے کے ڈر کی وجہ سے اپنے ہی خون کو لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ نے انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہا کہ وہ دن رات محنت کر کے نوکری صرف اس لیے تلاش کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بے رحم اور سنگ دل عورت کو بھی تلاش کر رہی ہے جس نے اسے اتنی بڑی دنیا میں تنہا رونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہ اس عورت سے صرف ایک بار یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا اس کی دولت اور اس کا رتبہ اس کی اپنی سگی بیٹی سے زیادہ قیمتی تھا؟ عائشہ کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ شاہانہ کے دل اور دماغ پر کسی تیز دھار خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ شاہانہ کے کانوں میں عائشہ کی آواز کسی طوفان کی طرح گونج رہی تھی، اور وہ حقائق جو وہ 25 سالوں سے دنیا کی نظروں سے چھپائے بیٹھی تھی، آج ایک غریب اور بے بس لڑکی کے روپ میں اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ شاہانہ کا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا اور اسے اپنے ارد گرد کی کوئی ہوش نہیں رہی تھی۔ اس کے دماغ میں تیزی سے وہ تمام مناظر گھومنے لگے جب اس نے اس بچی سے جان چھڑانے کے بعد دن رات محنت کی، جھوٹ فریب اور دھوکے کا سہارا لیا تاکہ وہ اس شہر کی سب سے بڑی اور طاقتور عورت بن سکے۔ اس نے یہ شاندار درس گاہ اور یہ بے تحاشا دولت اسی بچی کی قربانی دیکھ کر حاصل کی تھی جسے آج وہ اپنے ہی جوتوں کی نوک پر رکھ کر ذلیل کر رہی تھی۔ شاہانہ کو اپنے ہی وجود سے گھن آنے لگی۔ اسے اچانک یہ احساس ہوا کہ جس لڑکی کو وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل اپنی کاٹدار باتوں کا نشانہ بنا رہی تھی، جس کی اعلیٰ تعلیم کا وہ مذاق اڑا رہی تھی، جس کے پہناوے اور جس کی غربت پر وہ طنز کے تیر برسا رہی تھی، اور جسے وہ صفائی کرنے اور جھاڑو پوچھا لگانے کے لائق سمجھ کر دھتکار رہی تھی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے جسم کا حصہ، اس کا اپنا خون اور اس کی وہ سگی بیٹی تھی جسے وہ 25 سال پہلے یتیم خانے کے تاریک کمروں میں سسکنے کے لیے چھوڑ آئی تھی۔ یہ احساس اس قدر خوفناک اور جلا دینے والا تھا کہ شاہانہ کی سانس کی نالی جیسے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس کی نظریں بے اختیار عائشہ کے چہرے کی طرف اٹھیں، اور اب اسے عائشہ کے اس سانبلے اور تھکے ہوئے چہرے میں اپنی ہی جوانی کا وہ عکس بالکل صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگا جو کچھ دیر پہلے تک اس کے تکبر کی وجہ سے اس کی نظروں سے اوجھل تھا۔ عائشہ کی آنکھوں کی وہ چمک، اس کے ماتھے کی لکیریں اور اس کے بولنے کا انداز، سب کچھ بالکل شاہانہ جیسا تھا۔ قدرت نے 25 سال بعد ایک انتہائی بھیانک اور خوفناک انداز میں شاہانہ سے اس کے کیے گئے اس ظالمانہ فعل کا بدلہ لیا تھا، اور آج اس کی اپنی ہی بیٹی اس کے سامنے ایک بھکارن بن کر کھڑی تھی جسے وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے ذلیل و خوار کر چکی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب ایک ایسے طوفان میں بدل چکی تھی جس نے شاہانہ کی تمام تر دولت، اس کے رتبے اور اس کے غرور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔
اور وہ اپنی کرسی پر بیٹھی ایک زندہ لاش بن چکی تھی، جس کے پاس نہ تو کچھ کہنے کے لیے الفاظ تھے اور نہ ہی اپنی اس سگی بیٹی سے نظریں ملانے کی ذرا برابر بھی ہمت بچی تھی۔ وہ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائشہ کے اس چہرے کو دیکھ رہی تھی جس میں اسے اپنا 25 سال پرانا اور انتہائی گھناؤنا جرم پوری طرح بے نقاب ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاہانہ کے سینے میں جیسے کوئی آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ اس کا سارا غرور، تکبر اور جاہ و جلال ایک ہی لمحے میں خاک میں مل چکا تھا۔ وہ عورت جس کے سامنے بڑے بڑے لوگ سر اٹھا کر بات کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، آج اپنی ہی کرسی پر ایک بے بس، لاچار اور ہاری ہوئی عورت کی طرح بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا، جس نے اس کے چہرے پر موجود تمام مصنوعی رعب کو دھو کر رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ اپنی اس اونچی اور شاندار کرسی سے اٹھی، لیکن اس کی ٹانگوں میں اتنی جان نہیں بچی تھی کہ وہ اپنا بوجھ سہار سکتی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اس چمکدار میز کے گرد گھومی اور سیدھا عائشہ کے قدموں میں جا گری۔ اس نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ عائشہ کی طرف بڑھا دیے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی آواز میں ایک ایسی دردناک چیخ شامل تھی جس نے اس پرتعش کمرے کی خاموشی کو بری طرح چیر کر رکھ دیا۔ اس نے روتے ہوئے عائشہ کو بتایا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی بد نصیب اور ظالم عورت ہے جس نے 25 سال پہلے اپنی ممتا کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ وہ چلاتی رہی کہ وہی اس کی سگی ماں ہے اور اس نے یہ تمام بے تحاشا دولت اور یہ شہر کی سب سے بڑی درس گاہ صرف اور صرف اس لیے بنائی تھی تاکہ وہ معاشرے میں ایک اونچا مقام اور عہدہ حاصل کر سکے۔ لیکن آج اسے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اس کی یہ ساری دنیاوی کامیابی اور بے پناہ دولت اس کی اپنی بیٹی کے ایک آنسو کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ عائشہ کے پیروں سے لپٹ کر اس سے گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگی۔ وہ بار بار التجا کر رہی تھی کہ اسے بس ایک بار معاف کر دیا جائے۔ وہ اپنی تمام دولت، یہ شاندار عمارت اور اپنا سارا رتبہ آج اور ابھی اسی وقت اپنی بیٹی کے نام کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بس ایک بار اپنی بچی کو اپنے سینے سے لگانا چاہتی تھی تاکہ اس کے دل میں پورے 25 سالوں سے سلگتی ہوئی آگ کو کچھ سکون مل سکے۔ لیکن عائشہ کے وجود پر جیسے موت کسی سرد مہری طاری ہو چکی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں جو کچھ لمحے پہلے تک ایک بے بس اور مجبور لڑکی کی چمک تھی، اب وہاں صرف اور صرف ایک شدید اور کبھی نہ ختم ہونے والی نفرت نے جگہ لے لی تھی۔ جب شاہانہ نے اپنے ہاتھ بڑھا کر اسے چھونے کی کوشش کی تو عائشہ نے پوری طاقت کے ساتھ ایک جھٹکا دیا اور تیزی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کے رحم یا ممتا کی طلب کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ اس نے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل گری ہوئی اس روتی اور بلکتی ہوئی عورت کو انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے دیکھا اور انتہائی سرد اور برفیلے لہجے میں اسے بتایا کہ اس کی ماں 25 سال پہلے اسی سرکاری شفا خانے کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر مر چکی تھی۔ عائشہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے شاہانہ کو بالکل واضح الفاظ میں بتایا کہ وہ بچپن سے لے کر آج تک جس ماں کو دن رات تلاش کر رہی تھی وہ کوئی اور تھی، لیکن جو عورت آج اس کے قدموں میں گری ہوئی گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگ رہی ہے وہ صرف ایک دولت کی پجاری عورت ہے جس کا کوئی رشتہ یا کوئی جذبہ سچا نہیں ہے۔ اس نے شاہانہ کی ان تمام پیشکشوں کو یکسر ٹھکرا دیا
جس میں وہ اپنی دولت اور جائیداد دینے کی بات کر رہی تھی۔ عائشہ نے کہا کہ اسے ایسی حرام کی کمائی اور ایسی گندی دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی بنیاد ایک معصوم بچی کی قربانی پر رکھی گئی ہو۔ وہ ساری زندگی بھوکی رہ سکتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا سکتی ہے اور سڑکوں پر بھی دھکے کھا سکتی ہے، لیکن وہ اس عورت کا ایک پیسہ بھی اپنے اوپر حرام سمجھتی ہے جس نے اسے پیدا ہوتے ہی کچرے کے ڈھیر کی طرح بے دردی سے پھینک دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور میز پر پڑی ہوئی اپنی وہ پرانی تصویر، اپنی اسناد اور وہ بوسیدہ پرچی شاہانہ کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کے قریب سے کھینچ لی۔ اس نے اپنے ان تمام کاغذات کو دوبارہ اسی طرح اپنے سینے سے لگایا جیسے وہ اس کے لیے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو۔ اس نے شاہانہ کی طرف آخری بار مڑ کر بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا اور بھاری قدموں کے ساتھ اس بڑے اور پرتعیش کمرے کے اس قیمتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ شاہانہ مسلسل رو رہی تھی اور اسے پیچھے سے درد بھری آوازیں دے رہی تھی۔ وہ فرش پر رینگتے ہوئے اسے روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن عائشہ نے اس بھاری لکڑی کے دروازے کا دستہ مضبوطی سے گھمایا اور اسے کھول کر ہمیشہ کے لیے اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی بھاری آواز کے ساتھ ہی شاہانہ کی وہ تمام دولت، اس کا بیجا غرور اور اس کی اندھی طاقت اسی کمرے کی چار دیواری میں دفن ہو کر رہ گئی، اور وہ اس نرم اور قیمتی قالین پر منہ کے بل گر کر اپنی اس بھیانک اور ناقابل تلافی غلطی پر دھاڑے مار مار کر روتی رہی، جبکہ عائشہ اس شاندار عمارت کی لمبی اور چمکدار راہداریوں کو عبور کرتی ہوئی ایک بار پھر اسی تپتی ہوئی دھوپ اور شدید گرمی میں جا پہنچی، جہاں اسے اپنی عزت نفس اور محنت کے بل بوتے پر اپنی زندگی کا ایک بالکل نیا اور کٹھن سفر شروع کرنا تھا۔